بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عجیب لاٹھی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کو آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں لائے تھے۔ یہ لاٹھی کتنی عجیب تھی اور اس کے ساتھ کتنے عجیب کام سر انجام دیے جاتے تھے، آج کی ویڈیو میں یہ سب ہم کور کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اس لاٹھی کی لمبائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، یعنی کہ 10 ہاتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ لاٹھی دیگر انبیاء کو وراثت میں ملتی رہی، یہاں تک کہ اہل مدین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ آخرکار جب 10 سال کا عرصہ پورا ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو مقدس وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا عصا یعنی لاٹھی ہے، میں اس سے تکیہ لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور بھی کام ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کے سہارے چلا کرتے تھے، اس سے باتیں کر کے دل بہلایا کرتے تھے۔ دن میں اس کا درخت بن جاتا تھا جس کے سائے میں آپ بیٹھا کرتے تھے، اور رات میں اس لاٹھی کی 2 شاخیں تھی جو روشن ہو جایا کرتی تھی، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں کو مارا کرتے تھے۔ کنویں سے پانی بھرنے کے وقت وہ لاٹھی رسی بن جاتی تھی اور اس کی 2 شاخیں ڈول بن جاتی تھی۔ بوقت ضرورت وہ لاٹھی درخت بن جاتی تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہش کے مطابق پھل کھایا کرتے تھے۔ جب آپ اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تو وہاں سے پانی نکل آتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام فرعون کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کے حکم سے اس کے دربار میں گئے تو وہاں پر اس لاٹھی سے آپ نے کافی معجزات دکھائے، جن میں سے 3 بڑے معجزوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ لاٹھی سانپ بن گئی۔ اس کا مکمل واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں۔ ایک مقررہ دن پر لاکھوں لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم تھا جو اپنے جادو کے سامان لیے کھڑے تھے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ڈٹے ہوئے تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیوں کو زمین پر پھینک دیا، وہ ایک دم سے بڑے بڑے سانپ بن گئیں۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈر کے مارے یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگے کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو یکایک وہ ایک بہت ہیبت ناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے جادوگروں کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ دوسرا واقعہ بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط ہو گیا جو بدترین قسم کے لوگ تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلی لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن جب ملک شام کی حدود میں پہنچے تو بنی اسرائیلیوں پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیلی ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان طیہ میں بھٹکتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں بھوک پیاس سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب انہیں کھانا عطا کیا، جسے قرآن پاک میں من و سلوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ من یہ شہد کی طرح ایک حلوہ تھا اور سلوہ بنی ہوئی بٹیریں تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں پانی عطا کیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی پینے لگے،
اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 سال تک یہ سلسلہ ایسی ہی جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ تیسرا واقعہ بھی بہت عجیب ہے کہ جب اس لاٹھی کے پڑنے سے دریا میں 12 راستے بن گئے تھے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات دکھائے اور اس نے حق قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو ہمراہ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخنے لگے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے جوشیں مارتا ہوا دریا، لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن تھے اور بنی اسرائیل والوں کو تسلیاں دے رہے تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر دریا کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا تو دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل والوں نے ان راستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر لیا۔ فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے پاس پہنچا اور اس نے 12 راستے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر دریا میں داخل ہو گیا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں اور راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ تو یہ 3 بڑے بڑے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے ظاہر کیے، اور ان معجزوں کو قرآن پاک میں ذکر کیا تاکہ ایمان والے ان کو پڑھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔